بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزل سرائے و نوا ہائے رفتہ باز آور، غزل سرائے و نوائے رفتہ باز آور، با این فسردہ دلان حرف دل نواز آور، کنشت و کعبہ بت خانہ و کلیسا را، ہزار فتنہ از آن چشم نیم باز آور، تے بعد آئی کہ بخاک من آتش امیخت، پیالہ ای بجوانان نو نیاز آور، نئے کہ دل اد نوائش بسینہ میں رقصد، میں کہ شیشہ جان را دہد گداز آور، بنیستان عجم باد صبح دم تیز است، شرارائی کے فرو میں چکد ز ساز آور۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ ان اشعار میں اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے ہیں اور مسلمانان عالم کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں، اور بالخصوص نئی نسل اور نوجوانوں کو متوجہ بھی کرتے ہیں کہ تیرے مسائل کا حل، تیرے سکون کا سامان مغربی تہذیب، کلچر اور مادہ پرستی میں نہیں ہے۔ اگر امن چاہتا ہے، سکون اطمینان چاہتا ہے، اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، تجھے واپس وہی انداز گفتگو، وہی سوچنے کا، تڑپنے کا انداز اپنانا پڑے گا جو تیرے اسلاف نے اپنایا۔ غزل سرائے نوا ہائے رفتہ باز آور، اقبال اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک وہ خوبصورت کلام، وہ میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھی گفتگو، جس میں الفاظ کا چناؤ، چہرے کا اتار چڑھاؤ، دل کے اندر اخلاص، محبت کے جذبات، ہر قسم کے نمود و نمائش سے مبرہ اور خالص محبت برا کلام، محبت بری گفتگو، اخلاص بری گفتگو، اخلاص سے بھرپور دعائیں۔ یا اللہ پاک جو ہمارے اسلاف، جو اخلاص تھا، جو محبت تھی، جس طرح ان کی سوچ، وہ ہر لفظ ادا کرنے سے پہلے سوچا کرتے تھے کہ میری گفتگو سے، میرے ان الفاظ سے، میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے، میرے رویے سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ ہو، اس کے دل کو اس کا دل زخمی نہ ہو۔ یا اللہ وہی انداز گفتگو ہمیں دوبارہ عطا کر دے، وہ محبت کے جذبات، وہ اخلاص کے جذبات، وہ ہمدردی کے جذبات، وہ ریاکاری، دکھلاوے اور نمائش پاک جذبات ہمیں عطا فرما دے۔ غزل سرائے نوا ہائے رفتہ باز آور، جیسے غزل میں، کلام میں انتہا درجے کی مٹھاس ہوتی ہے، دل کو اپنی طرف وہ کلام مائل کرتا ہے، وہ بات انسان کے دل میں اتر جاتی ہے، ایسی اترنے والے، اثر کرنے والے خوبصورت انداز گفتگو یا اللہ ہمیں عطا فرما۔ بئیں فسردہ دلان حرف دل نواز آور، آج انسان کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے،
کھانے پینے کا سامان بھی ہے، دنیا بھر کی سہولتیں بھی انسان کے پاس موجود ہیں، لیکن ایک چیز کی اس کے پاس کمی ہے، اور وہ کمی کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود یہ انسان پریشان ہے۔ اگر مال میں سکون ہوتا تو آج کا انسان پریشان نہ ہوتا۔ اگر عالی شان عمارات بنانے میں سکون ہوتا تو یہ انسان پریشان نہ ہوتا۔ اگر مہنگی ترین گاڑیاں یہ انسان کو سکون دے سکتی ہیں تو انسان آج پریشان نہ ہوتا۔ اقبال کہتا ہے تمام دنیاوی آسائشوں کے باوجود آج کا انسان پریشان ہے، اور ماضی کا ہمارے اسلاف اللہ نے انہیں اطمینان کی، سکون کی دولت بخشی تھی، تو اس دنیا کے امن کو تباہ و برباد کرنے میں انسان کی زبان کا آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے میڈیا کا بنیادی کردار ہے۔ اس نے انسانوں کا سکون چھین لیا ہے۔ چاہے یہ مسئلہ، یہ الفاظ وسیع پیمانے پر دنیا میں پھیلیں یا دو انسان آپس میں گفتگو کریں، محبت کا رویہ نہیں ہے، الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں ہے، چہرے کا اتار چڑھاؤ مناسب نہیں ہے، دلوں میں اخلاص نہیں ہے، دھوکہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بددیانتی ہے، جو ہمارے الفاظ ہمارے دل کے ساتھ میچ نہیں کرتے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کنشتو کعبہ و بت خانہ و کلیسارا، ہزار فتنہ از ازاں چشم نیم باز آور۔ اقبال کہتے ہیں ہر زمانے میں فتنے رہے ہیں، لیکن پھر بھی تمام اختلافات کے باوجود دنیا کے تمام مذاہب والوں نے ایک چیز پر اتفاق تھا کہ ہر مذہب میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، ہر مذہب نے کچھ نہ کچھ اخلاقی قدریں قائم کی ہوئی تھی، لیکن موجودہ زمانے میں اس الحاد کے فتنے نے، اس اللہ رب العزت سے انکار کے فتنے نے تمام اخلاقی قدروں کو تباہ و برباد کر دیا، جس کا نشانہ صرف اہل اسلام نہیں ہے، بلکہ اس الحاد کا نشانہ ہر مذہب ہے۔ عیسائیت بھی اس کا نشانہ ہے، ہندوازم بھی اس کا نشانہ ہے، اسلام بھی اس کا نشانہ ہے، یہودیت بھی اس کا نشانہ ہے۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو تمام اخلاقی قدروں سے انسان کو آزاد کر کے انسان کو انسانیت کے درجے سے اتار کر یہ انسان کو جانور، بلکہ جانوروں سے بھی نیچا لانے کی کوششیں ہیں۔ اقبال کہتا ہے اب ایسے حالات میں مذاہب والوں کی بھی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں کہ وہ اپنے رویوں میں، انداز تبلیغ میں، انداز گفتگو میں وہ مزید ایسا حسن پیدا کرے کہ اس مادر پدر آزادی کا یہ جو فلسفہ ہے، جو انسان کو خواہشات کی جہنم میں گرانے کا فلسفہ ہے، تباہ و بربادی کا فلسفہ ہے، انسان کو انسانیت کے مرتبے سے گرا کر اس کو جانور سے بھی نیچے لے جانے کا فلسفہ ہے، اس فتنے سے اور اس تباہی و بربادی سے انسان کو بچایا جا سکے، کم از کم جو اخلاقی قدریں ہیں ان کی حفاظت کی جا سکے۔ زیبادائی کے بخا کے من آتش امیخت،
پیالہ با جوانان نو نیاز آور۔ اقبال کہتا ہے وہ شراب کہ جس کو تو نے میری اس جسم میں بھر دیا۔ انسان اپنے تجربے کے ساتھ، عمر کے ساتھ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو الحاد کا فتنہ ہے، مادر پدر آزادی کا فتنہ ہے، اخلاقی قدروں سے آزادی کا فتنہ ہے، یہ تباہ کن ہے، اور اس کا زیادہ تر شکار نوجوان ہوتے ہیں، جو کہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا۔ نہ تجربہ کاری کی وجہ سے ان کے ذہن وہ زہر آلودہ ہو جاتے ہیں، اور انہیں اپنے ماں باپ سے نفرت، اساتذہ سے نفرت، پڑوسی سے نفرت، ہر ایک سے نفرت، وہ صرف اپنی ذات کے گرد گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، اور خواہشات کے غلام بن کر اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسرے سوسائٹی کے لیے بھی ایک کینسر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں یا اللہ پاک ان نوجوانوں کو بھی وہی شعور، وہی سمجھ اور وہی سوچ عطا فرما جو اللہ تو نے مجھے عطا کی ہے۔ انسان اس لیے آج کے زمانے میں جب موبائل کا زمانہ ہے اور ہر برائی آپ تک خود بخود چل کر آ جاتی ہے، تو آج کے زمانے میں والدین کی ذمہ داریاں، اساتذہ کی ذمہ داریاں، معاشرے کی ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ ہو گئی ہیں کہ اس نئی نسل کو ان شیطانی قوتوں کے، ان شیطانی خیالات سے بچایا جائے۔ اور چونکہ یہ سب کے سب انسان کو خواہشات کی دعوت دیتے ہیں، خواہشات کی تکمیل کے لیے بلاتے ہیں، تو لہذا ان نوجوانوں کے ساتھ نرمی کا رویہ، پیار کا رویہ، محبت کا رویہ، یعنی دل نوازی، رعنائی، حکمت، وزڈم کے ساتھ ان کو دین کی دعوت دی جائے، اخلاق کی طرف بلایا جائے، اور بتایا جائے کہ یہ نظریات جو آج تمہاری جوانی اس عمر میں، چونکہ جذبات کی فراوانی ہوتی ہے، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ مٹھاس نہیں ہے بھائی، یہ زہر ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو تمہیں شوگر میں مکس کر کے دیا جا رہا ہے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی آغاز ہی سے دینی تربیت کریں، ان کی دینی تعلیم پر توجہ دیں اور محبت کے ساتھ دیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنا عملی نمونہ پیش کریں اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کا ماحول اسلامی تعلیمات کے مطابق بنائیں، خود اپنی ذات پر دین کو پہلے نافذ کریں، تاکہ والدین کو دیکھ کر ان کے بچے خود بخود ایک دینی ماحول میں پرورش پائیں، اور انہیں دین کی خوبیاں ان کے ذہن میں راسخ اور مضبوط ہوں۔ اساتذہ، ٹیچرز، سوسائٹی کے دیگر افراد وہ دین پر چل کر ایک عملی نمونہ نئی نسل کے سامنے پیش کریں، تاکہ خود بخود وہ کمپیئر کر سکیں۔ ورنہ یہ جو شیطانی قوتیں ہیں وہ زہر جب ان کے ذہن میں بھر دیں گی، تو اس زہر کی صفائی پختہ عمر میں ان کے احساس تو ہو جائے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو احساس ہو، ورنہ ان کی تباہی و بربادی ان کا مقدر ہو۔ جب پختہ عمر کو پہنچیں گے اتنی دیر تک بہت کچھ ان کا ضائع ہو چکا ہوگا، پھر اس وقت پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پچھتاتے تو سبھی ہیں، میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ناکامی ہے، یہ نرا زہر ہے۔ مادر، پدر اور اخلاقی قدروں سے آزادی کا رویہ نرا زہر ہے، اور اس زہر کا نتیجہ یہ نظریاتی زہر ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے نوجوانوں کو ان زہریلے نظریات سے بچائیں،
اللہ رب العزت کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت، اسلام کی محبت، اخلاقیات، مینرز، آداب کی تعلیم دے، نئے کہ دل ز نوائش بسینہ میں رقصد، میں کہ شیشہ جان را دہد گداز آور. ایسی یعنی سر، ایسا یعنی گفتگو ایک میوزک کی طرح، جو لوگ میوزک کو پسند کرتے ہیں، سروں کو پسند کرتے ہیں، خوبصورت آواز کو پسند کرتے ہیں، میلوڈیس وائس، یا اللہ ایسی آواز عطا فرما، ایسے الفاظ کا ایسا خوبصورت چناؤ جیسے ہمارے اسلاف کرتے تھے کہ انسان کا دل رقص کرتا تھا، تڑپ جاتا تھا. ایسی مٹھاس تھی ان کی گفتگو میں، انسان کا جان پگھل جاتی تھی ان کی گفتگو سن کر. ایسی اثر انگیز، یا اللہ ہمیں وہ عطا فرما. تو معنی یہ ہے کہ ہمارے ہر لفظ سوچ سمجھ کر، خوب تول کر، آلویز ہمیشہ پازیٹیو مثبت سوچ، الفاظ کا چناؤ اچھا، چہرے کا اتار چڑھاؤ اچھا. اقبال کہتے ہیں ایسی ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے تمام چیزوں کو بدلیں اور اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہمارے اسلاف چلے ہیں. بنیستان عجم بادہ صبح و دم تیز است، شرارائی کے فرو میں چکد ساز آور. اقبال یہاں پر ایک بات کرتے ہیں کہ نیکی کو قبول کرنے کی عجمی لوگوں میں کافی صلاحیت ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان نیکی کو قبول نہیں کرتے، اس میں ان کی طبیعت میں تیزی ہے. اگر یہ برائی کی طرف تیزی کے ساتھ نوجوان بھاگتا ہے نا، تو یہی نوجوان کے دل و دماغ میں اگر اچھے خیالات بھرے جائیں، ان کو اچھی تعلیم دی جائے، ان کو اچھا ماحول مہیا کیا جائے، تو یہ نیکی میں بھی ایسی ہی تیزی دکھائیں گے. بس ایک بات کی ضرورت ہے، مناسب تعلیم، مناسب انداز، مناسب ماحول. پھر اگر یہ برائی کی طرف تیزی کے ساتھ جاتے ہیں نا، تو یہ نیکی کی طرف بھی تیزی میں جانے کے لیے ان میں صلاحیت موجود ہے. قصور اس نئی نسل کا نہیں ہے، بچوں کا نہیں ہے، نوجوانوں کا نہیں ہے. قصور اس معاشرے، اس سوسائٹی کا ہے جو انہیں مناسب ماحول مہیا نہیں کر رہا. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومتوں نے تو، وہ لوگ حکومتوں میں آگے ہیں کہ جو برائی کو اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، تو حکومتوں سے تو نیکی کی کوئی توقع نہ رکھی جائے. اب یہ ذمہ داری آ گئی ہے ماں باپ پر، اب یہ ذمہ داری آ گئی ہے اساتذہ پر، اب یہ ذمہ داری آ گئی ہے جنرل سوسائٹی پر کہ اگر حکومتیں وہ طاقت کے ذریعے برائی کی پشت پناہی بھی کریں، تو آپ بھی برائی کو چھوڑ دو، آپ بھی ان چیزوں کو بدل دو. وہ آپ سے زبردستی تو گناہ کرا نہیں سکتے. کوئی بھی حکومت کسی سے کوئی زبردستی برائی نہیں کروا سکتی. تو اس کا پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود چھوڑ دیں، آپ خود اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک بنا لیں، اپنی ذات پر، اپنے گھروں پر، اپنے گرد و پیش میں نمونہ اچھے پیش کریں، تاکہ ایک صحت مند اور نیکی سے محبت کرنے والی سوسائٹی وجود میں آئے. اور یہی واحد ذریعہ ہے انسان کو سکون دینے کا. ورنہ دولت سے، مال سے، مکانات سے، سواریوں سے، دنیا بھر کی دولت جمع کرنے سے انسان کو سکون نہیں ملتا. سکون انسان کو دین پر چلنے سے ملتا ہے، اسلام پر چلنے سے ملتا ہے. اخلاقیات میں سکون اللہ نے اخلاقیات کی پابندی کرنے میں رکھا ہوا ہے.
اللہ کی یاد میں سکون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سکون ہے۔ اللہ پاک ہمیں علامہ اقبال کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔